میں نے جو کرنا تھا کر لیا، اب آپ جس طرح مرضی یوز کریں. اس کے بعد پبلک نیوز، اس کے بعد پھر پورے پاکستان کے میڈیا نے اسے خبروں پہ چلانا شروع کر دیا، وہ سوال دہرانا شروع کر دیا. اور وہ اس دن رپورٹ کارڈ میں ڈسکس ہوا، جتنے رات کو پروگرام ہوتے ہیں سب میں ڈسکس ہوا. کسی نے کہا برا ہے یہ سوال پوچھنا، کسی نے کہا اچھا ہے. تو میرے نا چیئرمین صاحب تھے، انہوں نے بلایا ہمیں، اور ان کے ساتھ ان کے دوست بیٹھے تھے. تو جب انہوں نے مجھے کہا نا کچھ بھی باتیں کی، میں وہ ریکارڈ پہ نہیں لانا چاہتا، تو ان کے جو دوست بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا انہیں پوچھے سوال. تو انہوں نے مجھے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا. کئی لوگوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا آپ کون سے چینل سے وابستہ ہیں؟ اب میرے ویڈیو میں تو کہیں نہیں آ رہا کہ میں کون سا چینل ہے. تو کوئی کہہ رہا ہے یہ جیو کا رپورٹر ہی ہوگا، یہ کوئی بڑے چینل کا رپورٹر ہوگا. تو ان 30 یا 35 سیکنڈز ہیں یہ. اس کے بعد ایک پہچان بن گئی، لوگوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا یار اس نے وزیر اعلیٰ سے سوال پوچھا تھا، اس نے وزیر اعلیٰ سے سوال پوچھا. اس کے بعد آفر آئی، اس کے بعد کام شروع کیا، اور پھر ڈیجیٹل میڈیا پہ آ گیا، نئے نئے تجربے کیے. کبھی اسمبلی چلا گیا، کبھی قومی اسمبلی چلا گیا، کبھی کوئی مسئلہ ہوا وہاں چلے گئے، کبھی کوئی سوشل میڈیا کی اسٹار سیلیبریٹی کوئی سامنے آئی ہے، کبھی حریم شاہ کے پاس چلا گیا، کبھی جہاں بھی غرض گیا. پھر تجربے کیے، اور پھر اللہ نے برکت ڈال دی، اور پھر UMT سیالکوٹ نے مجھے بلا لیا یہاں پہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سوال ہے آپ کا، وہ سوال اگر اچھا ہے، اور جو یہ 30 سیکنڈز ہیں ان کی آپ کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے. کیا آپ نے کبھی ان سیکنڈز پہ غور کیا ہے؟ کیا آپ نے اس مومنٹ پہ غور کیا ہے جب آپ کے اوپر آ رہا ہے وہ، جب آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کچھ اچھا کرنا چاہیے، جب آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یار مجھے اپنا YouTube بنا لینا چاہیے، یار مجھے یہ 30 سیکنڈ، وہ 30 سیکنڈ اہم ہے جس میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار مجھے جا کے کلاس لینی چاہیے، آج یہ جو ٹیچر ہیں آج مجھے یہ کیا بات بتائیں گے، آج یہ جو سبجیکٹ ہے، یا آج میں نے کیا کرنا ہے. آپ نے کبھی اپنے آپ سے سوال پوچھا ہے، لڑکوں نے خاص طور پہ، کہ آج پورے دن میں نے کیا پروڈکٹیو کرنا ہے، آج میں نے کیا سیکھنا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ روز آئیں کتابوں پہ بیٹھ جائیں اور ڈیجیٹل میڈیا سرچ کرتے رہیں اور اس طرح آپ بڑے آدمی بن جائیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی منزل کی ایک کم از کم تعین کر لیں، اس کے بعد سوچ لیں کہ میں نے اب یہ کام کرنا ہے، اور پھر اس پہ ڈٹ جائیں، جتنی دیر بھی ڈٹا جا سکتا ہے. میں نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جب میں کام کرتا تھا، جب میں ایون پڑھ رہا تھا تب بھی میں پاکستان ٹیلی ویژن میں جایا کرتا تھا اور کام کرتا تھا. تو میں رات کو سردیوں میں 12-1 بجے بھی فارغ ہوتا تھا، کیونکہ ایک شو تھا جس کو مجھے بھیجنا ہوتا تھا، فیڈ بھیجنی ہوتی تھی، جتنے آپ ٹیکنیکل لوگ سمجھتے ہوں. تو جب تک وہ فیڈ نہیں جاتی تھی تب تک میں فری نہیں ہوتا تھا، اور پھر مجھے گھر جانے میں بڑا ٹائم لگتا تھا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی میں اور آپ، میں بھی پہلے یہی سوچتا تھا کہ یار جڑا بندہ آ گیا نا بڑیاں بڑیاں گلاں کر رہا ہے، میرے کو بھی یہ چینل ہوئے گا نا تو میں بھی اس طرح کی باتیں کروں گا. تو سر یہ جرنی یہاں سے سٹارٹ نہیں ہوتی، جرنی سٹارٹ کہیں سے بھی ہوتی ہے. کہیں پہ آپ کو کسی کا جونیئر بننا پڑتا ہے، چھوٹا بننا پڑتا ہے. میں رائل نیوز میں تھا تو مجھے بڑا شوق تھا اینکرز وغیرہ سے ملنے کا، تو میں باقاعدہ اب آپ کو بتاؤں گا کہ میں کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، اور میں جوس وغیرہ لے کے باہر کھڑا ہوتا تھا کہ میرے اینکرز کو جوس دوں گا، گرمیاں جب باہر آئیں گے، اور میری ان سے سلام دعا ہو جائے گی. اچھا، اس کے بعد کالم نگاری شروع کی، تو میں نے یہ سوچا کہ یار یہ کالم نگار جاوید چودھری، مجیب الرحمان شامی، فلاں فلاں، میں نے ان کی پوری ایک لسٹ بنائی، اور میں نے کہا یار میں نے ان تک پہنچنا ہے، میں نے ان سے ملنا ہے. میں لاہور سے اسلام آباد بھی گیا، کراچی بھی گیا، اور پھر یہ بھی ہوا کہ میں ان میں سے کئی لوگوں کو اپنے گھر بھی مدعو کیا، اور وہ میرے گھر بھی تشریف لائے. کوئی پہچان نہیں تھی. تو اس لیے کبھی بھی آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ یار آپ چھوٹے ہیں، آپ میرے پاس یہ سہولت نہیں ہے، یہ نہیں ہے. جس کے پاس بھی جائیں، وہ سیاستدان ہو، وہ سماجی رہنما ہو، وہ صحافی ہو، پوری تیاری کے ساتھ جائیں. میں بعض لوگوں کے پاس جاتا تھا تو ٹائم لیتا تھا کہ سر مجھے 10 منٹ چاہیے آپ کے، اور 10 منٹ میں جا کے کبھی میں نے یہ نہیں کہا تھا سر میں نے آپ کے ساتھ سیلفی لینی ہے، میں نے آپ کا آٹوگراف لینا ہے. میں ان موضوعات پہ بات کرتا تھا جو ان کی دلچسپی کے موضوعات ہوتے تھے، اور اس کے بعد وہ مجھے 2-2 گھنٹے دیا کرتے تھے. وہ موضوعات کون سے ہیں جو ان کی دلچسپی کے ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ آپ کسی سیلیبریٹی سے ملتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، تو یاد رکھیں کہ اس کو یہ جو باتیں ہیں نا ساری، اس کو روز ہی تقریباً 100 بندہ کہتا ہی ہوگا اگر وہ سیلیبریٹی ہے. میں آپ کو سر بہت پسند کرتا ہوں. ایک بندے نے مجھے پوچھا سر میں آپ کا کالم بڑے شوق سے پڑھتا ہوں. میں نے کہا کہاں پڑھتے ہو؟ اس نے مجھے اس اخبار کا نام بتایا جس میں میں 2 سال پہلے کالم لکھ رہا تھا. میں نے کہا اتنے شوق سے پڑھتے ہو پتہ ہی نہیں. تو آپ نے جب بھی کسی اس بندے کے پاس جانا جو کامیاب ہے، جس نے اپنی زندگی میں کچھ کامیابی
کر کے دکھائی ہے، اس کے پاس جائیں اور اس نیت سے جائیں کہ میرا ایک تعلق بنے گا، میں ان سے کچھ سیکھوں گا اور پھر آگے بڑھوں گا۔ ڈیجیٹل میڈیا بڑا اہم ہے، آج سمجھ لیں یا کل سمجھ لیں، 1 سال بعد سمجھ لیں، 2 سال بعد سمجھ لیں، لیکن سمجھنا ضروری ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، بالکل کریں، شوق سے کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی دیکھا کریں، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب کوئی آئے کہیں سے تو پھر اس کے سامنے نہ سنا کریں۔ اچھا یہ بتا دیں کہ اس کو دلچسپی سے سننے والا لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ چلیں خیر، میں آخری منٹوں پہ ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں۔ تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے اس طرح کی شرارتیں کرنا۔ بعض دفعہ آپ کے ساتھ خوبصورت کلاس فیلوز بیٹھے ہوتی ہیں، ان کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو میں نے کیا کیا، لیکن ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں کوئی عرض نہیں ہے، آپ بنائیں، ادھر دوستیاں بنائیں، سب کچھ کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہوگا کیا، جب یہاں سے باہر نکلو گے نا اس UMT کے گیٹ سے باہر ڈگری کرنے کے بعد، تو گرمی ہوگی شدید، اور جس لڑکی کو آپ نے شرارتیں کر کے بنایا نا کہ جناب میں بڑا کمال کا آدمی ہوں، اس لڑکی کے ماں باپ نے کہنا یار ویلا فقرا ہے، اس سے تو کوئی شادی شدی نہیں کرنی، اس کی بجائے گولیاں کھا لو، اس سے شادی نہ کرنا۔ آپ کی ساری 4 سال کی شوخیاں وہیں پہ دھری کی دھری رہ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ ہاں کرنا کیا ہے یار، کچھ کر کے دکھاؤ، کچھ کرو، اس کے بعد وہ لڑکی بھی آپ کی، وہ گاڑی بھی آپ کی جس کا آپ خواب دیکھتے ہو، سارا کچھ وہ آپ کا ہوگا۔ وقتی طور پہ شرارتیں کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ سوچو کہ جو آگے کریئر ہے وہ بڑا مشکل ہے اور ٹف ہے، اس کی تیاری کر لو۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، ہمارے بہت سے لوگ تھے جو پہلے کہتے تھے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں، ہم جائیں گے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو آج سے محنت شروع کر دیں، انشاءاللہ آنے والے دن آپ کے ہیں۔ پورا میڈیم کھلا ہوا ہے، یوٹیوب، فیس بک، انسٹا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گھر بیٹھ کے لاکھوں روپے کما رہے ہیں، صرف تھوڑا بہت سیکھ لیں، گوگل پہ جائیں، یوٹیوب پہ جائیں، لوگوں کے لیکچرز پڑھے ہوئے ہیں، پورے ورچوئل یونیورسٹی کے ایون لیکچرز پڑھے ہوئے ہیں اس پہ۔ فاؤنڈیشن، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن پہ کچھ بہت زیادہ ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے اپنی ویڈیوز دی ہوئی ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک ڈیجیٹل میڈیا کا بہت بڑا سیشن ہوا تھا PC لاہور میں، اس کی ویڈیوز دیکھیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی دلچسپی ہے، باقی لوگ یہ والے گانے سنا کریں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ سر کا۔ اور اگر کوئی کویشچن پوچھنا چاہتا ہے آڈینس میں سے تو پلیز اینی ون۔ مائک ہے اس کو، مائک۔ ہاں جی، جی ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے خود ہی اس بات کو غلط ثابت کر دیا کہ میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں، تو جب آپ آلریڈی میڈیا میں کام کریں تو میڈیا میں کام کرنے کے لیے کوئی محتاجی نہیں ہے کہ آپ کو، چلیں کوئی بات، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تو میڈیا میں کام کرنے کے لیے آپ کو کوئی محتاجی نہیں ہے کہ آپ نے یہ ڈگری کرنی ہے یا نہیں کرنی، اور آپ کچھ بھی IR کر رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں، تو آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے، اچھی زبان، لکھنا پڑھنا بولنا آنی چاہیے تو آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو نیگیٹو کمنٹس ہیں نا یار یہ سب کو آتے ہیں، مطلب میں نے آپ پاکستان کو کوئی بندہ بتا دیں مجھے، مشہور سے مشہور، کامیاب سے کامیاب، مطلب ایک بندہ ہے ایلن مسک، کسی کو پتہ ہے اس کا کون ہے یہ؟ آپ نے آج تک کرنا ہے کہ اس کا ٹویٹر بولنا ہے، اس کے اکاؤنٹ پہ جانا ہے، اس نے جو بھی پوسٹ کیا نا اس کے نیچے ذرا دیکھ لیں، لوگ اس سے نوکریاں بھی مانگ رہے ہوں گے، تعریفیں بھی کر رہے ہوں گے، اور اس کو کمنٹس بھی کس رہے ہوں گے، بری بری باتیں بھی کہہ رہے ہوں گے۔ ہاں جی کیا گیا نا، تو ایک تو یہ کہ اس سے نا آپ نے، میں آپ کو بتاتا ہوں شروع میں نا میں اپنی جو ویڈیوز تھی نا
تو اس پہ کمنٹس میں نا پڑھا کرتا تھا شروع میں. آپ بھی جب اس طرح کرتی ہیں تو آپ بھی پڑھتی ہیں, بندہ ذرا تجسس میں ہوتا ہے کہ یار کوئی اچھا کمنٹ آئے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ کمنٹس پہ نا آپ زیادہ توجہ نہ دیا کریں, میرا یہ خیال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی صلاحیت ہے وہ آپ اگر کوئی کام کر رہی ہیں, اگر آپ کیا کرتی ہیں, آپ ویڈیوز بناتی ہیں یا لکھتی ہیں؟ اچھا, اس کا جو آپ نے فیڈ بیک لینا نا, تشریف رکھیں, وہ اپنے ہی اساتذہ کرام سے لے لینا. اگر آپ کو کوئی سند چاہیے نا کہ آپ اچھا کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی. اچھا, پھر دوسرا یہ ہے کہ لوگ نا آپ کو, ہماری سوسائٹی کا ایک تھوڑا سا کلچر بن گیا ہے, جو شخص تھوڑا سا پرومیننٹ ہوگا, کہیں بول رہا ہوگا, کسی اسٹیج پہ, کسی پلیٹ فارم پہ کوئی پروگرام کر رہا ہوگا, تو ہم زیادہ تر نیگیٹو ہیں. ہماری سوسائٹی میں ایک عام رائے ہے, امیر آدمی جو ہے اس نے کرائم کیا ہوگا. جیسے کہ گاڑی والا جو ہے موٹر سائیکل والے سے ہٹ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں گاڑی والے نے اس کو نیچے دیا ہوگا. بھئی میں کتنی مرتبہ میری گاڑی کے سامنے خود موٹر سائیکل والے آ جاتے ہیں اور وہ مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے اندر مارو ہوں, ٹھیک ہے. اور کبھی اسی طرح کے جو ینگ لوگ ہیں, ہم بھی اس طرح کرتے تھے کہ وہ موٹر سائیکل کرتے ہوئے آپ کے سامنے آ جاتے تھے. یہ کمنٹس والے بھی وہی لوگ ہیں. آپ نے نا ان پہ فوکس نہیں کرنا, یہ آپ کی صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں. آپ نے ان لوگوں سے ملنا ہے جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں, آپ بہتر ہیں, آپ اس میں یہ چیز بہتر کر لیں. آپ نے ان اپنے کلاس فیلو سے تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہے جو آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں تم تو سیالکوٹ کی ہو, تم تو یہ نہیں کر سکتی, تم تو وہ نہیں کر سکتی. تو میں اب اپنے کمنٹس نہیں پڑھتا. مجھے نہیں پتہ اچھے آتے ہیں برے آتے ہیں. مجھے ایک بات کا پتہ ہے, میں جب جلسوں میں جاتا ہوں, میں جب لوگوں میں جاتا ہوں, لوگ میرے پاس آتے ہیں, مجھے میری ویڈیوز کا فیڈ بیک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے اچھی ویڈیوز بنائی. میں اسی کو فیڈ بیک سمجھتا ہوں. کمنٹس میں ہر وہ بندہ جو جب 5ویں 6ٹھے سیمسٹر میں تھا وہ کہندی برسات سنا کرتا تھا, وہ جب کچھ کر نہیں سکا تو اس نے کمنٹس کرنے شروع کر دیے. ہر وہ بچہ جب کامیاب نہیں ہو سکا تو اس نے یہ کمنٹس کو شروع کر دیے. ہر وہ شوہر جو بیوی سے مار کھاتا ہے وہ وہاں پہ کمنٹس کرتا ہے. ہر وہ لڑکی جس کے کوئی مسائل ہیں وہ وہاں پہ کمنٹس کرتی ہے. تو ان سے نکلیں, یہ بیریئرز ہیں, توڑ دیں ان بیریئرز کو, آگے نکلیں, کام کرتے جائیں, ایک اچھی نیت کے ساتھ آگے بڑھیں. پھر کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی. 3 سال 4 سال 5 سال آپ کا ایک نام ہوگا انشاءاللہ. سر میرے 2 کوسچن سے پہلا تو یہ کہ آپ نے سی ایم سے جب اس طرح کا کوسچن کیا تو اس کے بعد آپ نے بتایا کہ آپ کو بہت کچھ کیس سے ملی, اور لیکن یہ بھی بتائیں کہ کیا کوئی تھریٹ بھی ملا اس طرح کا کوسچن کیا آپ نے. اور سیکنڈلی آپ نے اپنے لائف کے حوالے سے بتایا کہ آپ نے اسٹرگل کی اور آپ کامیاب ہوئے. تو کوئی ایسا لمحہ آیا کہ جب آپ نے سوچا کہ سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے, ڈس ہارٹ ہو گئے ہوں اس طرح سے, کیونکہ ہم سب کی زندگی میں بھی اس طرح کے لمحات آتے ہیں. اور اگر ہم مطلب جرنلزم کے لین کی بات کریں تو اس میں ساتھی بہت زیادہ تھریٹس ہوتے ہیں اور یہ چیزیں. اچھا, پہلے تو یہ کہ وہ جو سیکریٹریٹ ہے اس کے ایک ایس پی صاحب ہوا کرتے ہیں جن کی ڈیوٹی اس کی حفاظت ہے اور ساری پولیس, تو ان کی بدقسمتی سے ریٹائرمنٹ میں 1 مہینہ رہتا تھا. تو وہ تو بہت غصے میں آ گئے. اور ایک ڈی آئی جی صاحب ہوتے تھے, اب نئے وزیر اعلیٰ اور پریشر, اور پھر تو خیر میں نے اس دن جو بھی تھا میں نے اپنی سیفٹی کے لیے, ایک ایم پی اے صاحب ہیں میرے جاننے والے دوست, میں نے ان کے گھر رات گزاری. میں نے کہا بندے کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے. اچھا, جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں تھریٹس بھی ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ میرے اکیلے کے ساتھ ہوتے ہیں, بے شمار لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. بعض دفعہ لوگ ایسے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار تم بندہ بن جائے, چیز اچھی نہیں. یار جب اس فیلڈ میں آنا ہے تو پھر یہ چیلنجز تو سوچ کے آنے ہیں, ایک بات تو یہ. اور پھر نہیں ڈرنا, پھر انکریمنٹ سے بھی نہیں ڈرنا, پھر لوگوں سے بھی نہیں ڈرنا, پھر کام کرنا ہے لیکن کام صحیح ہو. میں اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جس کی مرضی جا کے پکڑی اچھال دیں, میں نے یہ نہیں کہا. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ میرے اوپر ٹائم آیا, یار شاید 1-2 مرتبہ آیا ہو, لیکن نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب آپ کا اچھا ٹائم آتا ہے نا آپ کو برا ٹائم بھول جاتا ہے. جب میرا وہ ٹائم تھا نا تو مجھے لگتا تھا کہ یار یہ ٹائم گزرے گا ہی نہیں, یہ ٹائم بڑا مشکل ہے, یہ نہیں گزرے گا, یہ ختم نہیں ہوگا, میں ایسے ہی رہوں گا, ایسے کروں گا. لیکن جس دن اچھا ٹائم آیا مجھے یاد بھی نہیں کہ ہوا کیا تھا. سب ایسے لگتا ہے کہ سب اچھا ہی تھا, سب ٹھیک ہی تھا. اس مومنٹ کا انتظار کریں, وہ مومنٹ آپ پہ آ جائے گا انشاءاللہ. آپ کی محنت جو ہے وہ رنگ لائے گی. سر ایک اور یہ کوسچن تھا کہ مطلب صحافیوں کے بارے میں آپ لوگ یہ پرسیپشن ہے کہ لفافہ لیتے ہیں, تو آپ بتائیں کہ آپ کسی پارٹی کی طرف سے لفافہ آپ کو ہوا یا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب جو ہمارے مین اسٹریم میڈیا کے صحافی ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی پارٹی کی طرف سے, یعنی کہ وہ تھوڑے ہوتے ہیں ٹکاؤ ہوتا ہے ان کا, تو آپ کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں ویڈیوز میں تو نہیں دیکھتے, تو بیہائنڈ
लफाफा पर हुआ हो या किसी पार्टी का काम हो? जब आपने मेरी वीडियोस में नहीं देखा तो फिर मुझे बिहाइंड द सीन क्या पूछ रहे हैं मुझे सर? हाँ, मेरे भाई की शादी थी तो मुझे शाहीन रज़ा चीमा फोत हो गई हैं, असम्बली की मेंबर थी कोविड की वजह से, गुजरांवाला से, तो वो शादी पे नहीं आ सकी थी। मेरा उनसे बड़ा प्यार था, वो सहाफ़ी रही थी, फिर MPA बन गई, PTI ने उनको MPA बना दिया। गुजरांवाला से वाहिद खातून मेंबर थी। तो मैंने अपने भाई की शादी पे उन्हें इन्वाइट किया था, तो वो नहीं आई थी। तो पंजाब असम्बली से मैं निकल रहा था, मुझे रोक लिया। वो इस तरह रोक दी थी, वो बड़ा गल सुन, मेरा पुत्र इधर आ, ये वो। तो उन्होंने 5000 मेरी हथेली पे रख दिया, और वो जो है वो मैंने वसूल किया था, और बड़ी मोहब्बत से किया था। इसी तरह सियालकोट के एक हैं, अब रिकॉर्ड हो रहा है, एक MNA है, तो वो उनकी एक आदत है, लोग अगर कोई सियासी शऊर रखता है तो उसे पता होगा, उनकी आदत है वो वैसे ही ना 100-200 रुपये आपको दे देते हैं, 500 दे देते हैं, 1000 दे देते हैं। यानी कि आप उनसे कहीं पे भी मिले ना, और ये नहीं मुझे देते हैं, मैंने कई मरतबा देखा है वो वुज़रा के हाथ में 500 रुपये रख रहे होते हैं, 1000 रुपये रख रहे होते हैं। सियालकोट से MNA कई मतलब MPA भी रहे हैं। हाँ जी, तो वो हाँ, उनसे मैंने कोई शायद एक आधी मरतबा लिया, लेकिन उसके बदले में ना कभी मैंने उनका कोई इंटरव्यू किया, ना वो कभी इंटरव्यू करवाना चाहते हैं। लेकिन उनसे एक अजीब वो एक मोहब्बत है, ये सिलसिला है। ये लिफाफे लिए हैं जो लिए हैं, बाकी मेरे हम लिफाफे जब कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनसे ले लेते हैं। मुझे तो अच्छे वैसे ही पैसे मिल जाते हैं मेरे ऑफिस से, और मुझे जो करना पड़ता है काम उसमें से आ जाते हैं। वो लोग लेते हैं लिफाफे, कोई मसला नहीं, पार्टीज़ को भी वो करते हैं, और आपके ऊपर भी ये टाइम आएगा। और पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे ये टाइम आता है। मेरा ये ख्याल है हम बेसब्रे हो जाते हैं थोड़े से, शुरू का टाइम गुजार लें मुश्किल, आगे आपको लिफाफों की नौबत नहीं आएगी। मैं तो इस बात पे यकीन रखता हूँ कि जो किस्मत में आपके पैसे हैं वो आपको मिल जाने हैं, और जब मिल रहे हैं अच्छे तो तब लिफाफे की क्या। अगर आपका टीचर आपको कभी खुश होकर लिफाफा दे तो ज़रूर एक्सेप्ट करना, ठीक है। और अगर आपको कोई इसलिए लिफाफा दे कि यार मेरा कोई 2 नंबरी काम करता हूँ और ये करता हूँ और इसको छुपा दो, या इस इंटरव्यू में इसको मेरी ब्राइट साइड दिखा दो, तो फिर ना एक्सेप्ट करना, ठीक है। अगर कोई आपको शाबाश दे, आपका चचा कोई किसी बात, तब वो लिफाफा वसूल कर लेना। ऐसे लिफाफे मैं भी वसूल करता हूँ, आप भी कीजिएगा। हमें टीचर्स ने हमें एक FPGA कोड ऑफ एथिक्स हमें पढ़ाया हुआ है, जिसमें हमें ये कहते हैं कि एज ए जर्नलिस्ट हमें जो है किसी पॉलिटिकली वन साइडेड या मीडिया बायसनेस नहीं होनी चाहिए आपके कंटेंट के अंदर। बट जितना कि आजकल का पॉलिटिकल क्लाइमेट बना हुआ है, जितनी सिचुएशन हमारी कंट्री के अंदर खास तौर पर बनी हुई है, तो हम मतलब कि एज एन एवरेज सिटीजन हमें ये नज़र आ रहा होता है कि जो जितनी भी जो मेजर मीडिया आउटलेट हैं, ARY, JNU, डॉन एंड कॉन, उनके जब हम कंटेंट देखते हैं ऐसे लगता है कि टोटली ये वन साइड है। आई मीन लाइक अगर हम ARY को देखें तो हमें पता है कि वो PTI की तरफ है। अगर हम जियो को देखेंगे वो दूसरी पॉलिटिकली ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हुए या एफिलिएट हुए हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि उसमें मतलब हम किस तरह पता लगाएंगे कि अगर हमें एक ओरिजिनलिटी के ऊपर फोकस करना है, या हम ये देखना है कि इंडिविजुअल के अंदर बायसनेस नहीं है, हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे जब इतनी पॉलिटिकली अगर हम डिवाइडेड हुए थे, क्योंकि जर्नलिस्ट का आइडिया नहीं होना चाहिए। आपको ये ज़रूरत क्यों पेश आती है कि आप इंडिविजुअल की न्यूट्रलिटी और इन चीज़ों पे गौर करें? मैं आपसे एक सवाल वैसे पूछा हूँ तालिब इल्म के तौर पे, कि आप हैं एक स्टूडेंट हैं और आपने आगे फील्ड में जाना है, तो आपको तो इस बात अहमद मीर साहब या इकरारुल हसन या वसीम बदामी साहब, कोई एक बंदा बात करता है कि यार ये बात सच्ची है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अच्छी जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये तरक्याती काम हुए, तो आप अब उसकी शख्सियत पे ना जाएं। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास अखबार के सोर्स हैं, आप उसको सर्च करें, और सर्च करके आपको पता चल जाएगा कि यार इसमें ये बंदा ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है, ये ब्राइट साइड दिखा रहा है या डार्क साइड दिखा रहा है। लेकिन सर बात तो वो तो आपकी बात की गई, हाँ। बट जो पॉइंट मैं जी करना चाह रहा हूँ वो ये कि ये इतना कि पॉलिटिकल एफिलिएशन न्यूज़ एजेंसी के अंदर होना क्या ज़रूरी है या नहीं? मेरा तो नहीं ख्याल। मैं ख़ुद जिस क्लास से मेरा ताल्लुक़ है और जिन उस्ताज़ा से मैंने पढ़ा है या सीखा है, तो मुझे तो ये लगता है कि ये नहीं है। अब खैर हमारे एक पॉपुलर लीडर ने ये कह दिया है कि न्यूट्रल कोई नहीं होता, जानवर होता है, ठीक है, लेकिन मैं अभी भी इससे इत्तेफाक नहीं करता। मेरा ये ख्याल है कि आपकी ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई एफिलेशन हो, आप इंसान हैं, आप किसी इलाके में रहते हैं, किसी ना किसी हल्के के ज़ेर असर हैं, ठीक है, लेकिन जब आप काम कर रहे हों, जब आपके पास माइक आ जाए, जब आपके पास कलम आ जाए, जब आपके पास कोई ऐसी सलाहियत आ जाए, प्लेटफॉर्म आ जाए, तब आपको अवाम के लिए काम करना है। अगर आप किसी लीडर की झूठी तारीफ़ करेंगे
تو یاد رکھیں کہ جو عوام ہیں وہ آپ کا احتساب کریں گے، آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ پہلے دن سے ہی خراب ہو جائے گی۔ آپ جتنا اپنے آپ کو اپنے کام میں نیوٹرل کریں، ظاہری بات ہے آپ کہیں پہ رہتے ہیں، ووٹ تو کسی پارٹی کو دیں گے نا، یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ جا کے ادھر جا کے کہیں گے نیوٹرل آئی ایم جرنلسٹ، ووٹ ہی دیں گے نا، میں نے بھی کسی سیاسی پارٹی کو ووٹ دیا نا۔ تو آپ اپنے کام میں نیوٹرل ہو کے دکھائیں، جتنی کوشش ہو، جب آپ کے پاس کوئی اختیار آئے تب آپ نیوٹرل تھے یا نہیں یہ دیکھا جائے گا، یہ نہیں باقی کہہ رہا جا کے ساری آپ کسی کو اچھا سمجھتے ہیں تو آپ اس کو کہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جب آپ کے پاس اختیار ہے تب آپ کا امتحان ہے، اس کے علاوہ آپ کا امتحان نہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ سب کا کسی کا سوال تو نہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ اب میں اپنے پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے دعوت دینا چاہتی ہوں میڈیا ڈپارٹمنٹ کے HOD سر عثمان سعید کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ فرسٹ آف آل ریسپیکٹیبل فیکلٹی ممبرز، ہمارے ریسپیکٹیبل گیسٹ فاروق شہباز صاحب اور میرے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کا بہت شکریہ۔ آپ سب نے بڑے اچھے انداز سے ویل ڈسپلن، آپ نے ایک ڈسپلن کا مظاہرہ کیا اور آپ نے اس کو سنا ہے۔ فاروق شہباز صاحب ہمارے دوست ہیں ڈیجیٹل جرنلزم سے، انہوں نے اور بالخصوص میں شکر گزار ہوں مس رابعہ فاروق کا کہ انہوں نے ان کے اتنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت مختص کروایا اور وہ یہاں پہ آئے۔ انہوں نے بڑے اچھے انداز سے ہمیں ڈیجیٹل جرنلزم کی جو نئی ڈائمینشنز ہیں، نئی راہیں ہیں، ان کی طرف انہوں نے ہماری ڈائریکشنز، ہماری توجہ اس طرف کروائی کہ ہم بھی اس طرف دیکھیں۔ ہم بھی بچوں کو اکثر کہتے رہتے ہیں کہ آج کل آپ کی اپرچونیٹیز، آج کل آپ کا جو فیوچر ہے، فیوچر ڈائنامکس، وہ سارے ڈیجیٹل میڈیا کی طرف شفٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کی پریکٹیکلی ایگزامپل شیئر کی، اور جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے کوئی قیمتی لمحہ آپ کی زندگی میں آتا ہے جسے آپ نے کیش کروانا ہوتا ہے، وہ سارا انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے پریکٹیکلی آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں رکھی ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور فاروق شہباز صاحب نے جس طرح سے وہ بچی کا کمنٹ آیا کہ جی ہمارے اوپر جو کمنٹس آتے ہیں یا ہم ڈسکریج ہوتے ہیں، ہمارا ارد گرد اکثر ایکسکیوزز سے بڑا پڑا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں ناکامی کی یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، جی ہمارے پاس ریفرنس ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لیکن ہم کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم خود سے کچھ سٹیپ لینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ ہم اس کی طرف بھی فوکس کریں۔ باقی فاروق شہباز صاحب نے شروع میں جو کہا کہ جی اٹینڈنس کے لیے اسٹوڈنٹس لائے گئے ہیں یا جن بچے اٹینڈنس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ سر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہاں پہ اٹینڈنس کا کچھ اس طرح سے کسی بھی بچوں کو نہیں کہا گیا، یہ سب بچے جانتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچے میرے پاس، میں خود شیئر کرتا ہوں کہ ڈیورنگ ٹیچنگ ایک دفعہ یوں ہوا کہ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے اور بڑا ہی ایکسائٹیڈ، سر میں عورت مارچ کور کرنے گیا ہوا تھا، تو نا بڑا ایکسائٹیڈ ہے جی میں وہاں پہ کورنگ کر کے آیا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا وہاں پہ کیا سیکھا تم نے، کیا ملا تمہیں؟ اس نے مجھے ایک پکچر دکھائی، اس نے کہا جی مجھے فاروق شہباز صاحب ملے ہیں اور میں ان کے ساتھ یہ دیکھیں میں انٹریکٹ کر کے آیا ہوں۔ تو بچوں میں یہ آپ کے لیے ایکسائٹمنٹ اور آپ کی رسپیکٹ، آپ کا یہ احترام، اللہ جسے عزت دے، بچوں کے درمیان یہ پایا جاتا ہے۔ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آتی ہے جو کلاس میں بہت لیس پارٹیسپیشن کرتی ہے، بہت کم بولتی ہے، جو پریکٹیکلی بھی شاید اس طرح سے نہیں ہے۔ وہ میرے پاس آتی ہے، سر آج میں آپ کے ساتھ ایک گڈ نیوز شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میرا آرٹیکل اردو پوائنٹ پہ پبلش ہوا ہے اور اس کے اوپر مجھے یہاں سے کمنٹ آیا ہے۔ تو اب یہ بچوں کے لیے موٹیویشن ہے، آپ کے الفاظ، آپ کے کہے ہوئے لفظ، آپ بچوں کے لیے ایک موٹیویشن ہے۔ تو یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ڈیفینیٹلی، پہلے جب ہمارا دور تھا، جس دور میں ہم پڑھے ہیں، اس وقت ہمارے نزدیک ہوتے تھے حامد میر یا ہم جاوید چودھری کو، ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے۔ اور آج یہ آنیسٹلی اسپیکنگ کہ ہم نے پہلے بھی بہت سے سیشن کروائے ہیں، بہت سے گیسٹ اسپیکرس کو بلایا ہے، لیکن آج جو ہم بچوں کی ایکسائٹمنٹ دیکھ رہے ہیں، اور ہم آپس میں فیکلٹی بات کر رہے تھے کہ بچے تو اس قدر ایکسائٹیڈ ہیں، اور بچوں کے یہ الفاظ ہیں کہ سر یہ آج ہمارا دن ہے، ہمیں کچھ نہ کہا جائے، کوئی کسی قسم کی ریسٹرکشن نہ لگائی جائے، ہمیں کچھ نہ کہا جائے، ہم اپنی مرضی سے یہ ساری چیزیں لے کے چلیں گے۔ ان بچوں میں جی میں نے کہا آزادی زیادہ ہوگی تھی اس
تو وہ آزادی آپ کو پتہ، جیسے آپ نے خود کہا کہ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے اوپر کومنٹس یا ریئیکشنز وہ ہر قسم کے ہوتے ہیں، ہم اسے فیس بھی کرتے ہیں، وہ ہر جگہ سے ہوتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی، اور اسپیشلی جس گروپ نے یہ آرگنائز کیا ہے، اسٹوڈنٹس نے خود سے ایفرٹ کیا ہے، جن میں شافع ہے، یہ بچے ذرا کھڑے ہو جائیں جنہوں نے یہ آج آرگنائز کیا ہے سیشن. یہ ہماری آج کی ٹیم ہے، ان کے لیے اسپیشل خلاف کیجیے. انہوں نے پراپر دیکھیں آپ کی نسبت سے انہوں نے ڈریس کوڈ بھی اسی طریقے سے رکھا ہوا ہے بلیک کلر کا. تو میں نے کہا تھا مجھے بھی پہلے انفارم کر دیتے تو ہم بھی فیکلٹی بھی اسی طرح سے کر کے آتے. تو یہ سب بچوں کی محبت ہے سر آپ کے لیے، اور آپ ان کے لیے موٹیویشن ہے. ظاہری بات ہے آپ کے الفاظ، آپ کے کہے ہوئے لفظ بہت سے لوگوں کے ہو سکتا ہے 30 سیکنڈ ہوں جو ان کی زندگی بدل دیں. تو تھینک یو سو مچ. Thank you for all. Thanks to all, especially to Ms. Rabia and all faculty members, Sir Husnain, Sir Mateen, Ms. Asiya. Thank you so much. Thank you. بیٹا آپ سرٹیفکیٹس کروا لیں ادھر ہی نا بدھ. اب میں دعوت دینا چاہوں گی میم رابعہ اور سر فروقہ کہ وہ آئیں اور طلباء میں سرٹیفکیٹس تقسیم کریں. میڈم مجھے یقین